صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء، یعنی بارش کی دعا مانگنے کا جو مضمون چل رہا تھا وہی حدیث ابھی چل رہی ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر، کثرت بارش سے راستے منقطع ہونے جانے پر بارش رکنے کی دعا کرنے کا بیان۔ اب یہ وہی حدیث ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ فقہا، محدثین اور علماء ایک ایک آیت سے اور ایک ایک حدیث سے دسیوں اور سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ نکالتے ہیں، تو مختلف پہلو جو اس حدیث کے ہیں، مختلف انداز اور مختلف چیزیں ان کو ایک ہی حدیث سے امام بخاری بیان کر رہے ہیں، اور مختلف ابواب جو ہیں وہ اسی حدیث کے مختلف پہلو جو ہیں ان پہ انہوں نے عنوان لگائے ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے کہ اگر کثرت بارش ہو گئی ہے اور راستے منقطع ہو گئے ہیں تو پھر بھی دعا کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی قحط آ گیا، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا مسنون ہے، اسی طرح اگر بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگ مصائب کا شکار ہو جائیں، گھر گرنے لگ جائیں اور پانی گرما ہو جائے، کیچڑ ہو جائے، دیگر مسائل ہو جائیں، تو دفع ضرر کے لیے بارش کے خاتمے کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ حدیث ہے 971، اور یہ حدیث مختلف تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہم پیچھے دو تین دوست میں اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں مختلف عنوانات کے تحت۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، حلقت المواشی وتقطعت السبل فادعوا اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مواشی ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، مطلب یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فمطروا من جمعۃ الی جمعۃ، تو کہتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، لگاتار بارش برستی رہی۔ فجاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر ایک شخص آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، تحدمت البیوت وتقطعت السبل وہلکت المواشی، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر گر گئے، ہمارے کچے گھر ہوتے تھے تو گھر گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علی رؤوس الجبال، کہ یا اللہ پہاڑوں کے اوپر بارش برسا، والا کام ہے ٹیلوں پہ، اور بطون الودیات وادیوں پہ، اور منابت الشجر اور درختوں پہ یعنی جنگلوں میں اور باغوں میں اس بارش کا برسا۔ فنجابت عن المدینہ تل، تو مدینہ کہتے ہیں مدینہ سے بادل پھٹ گیا، انجیاب الصوب، اس طرح سے جیسے کہ کپڑا پھٹتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل مضمون تو یہ ہے کہ جب راستے تنگ ہو گئے، بہت کیچڑ ہو گیا، بارش جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی، لوگ مصائب کا شکار ہو گئے، تو پھر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی جب صحابہ نے آ کے کہا۔ اور دفع ضرر کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی جب آپ نے بارش کے لیے مانگی تھی، تو ویسے ہی فوراً یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو روک دیا۔ اور پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے تھا کہ کہیں بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، بادل آگے برس کے، اسی طرح کہتے ہیں کہ فوراً بادل پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹتا ہے، اور بارش جو تھی وہ رک گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم بارش کو اللہ کی رحمت سمجھیں اور وہ برستی چلی جائے اور پھر اس سے تکالیف کا لوگ شکار ہو جائیں۔ تو اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ جس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے، ضرر پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے اس تکلیف کو دور کرایا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحمل رداءه في الاستسقاء في الاستسقاء یوم الجمعہ، کہ باب جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بارش کی دعا کرتے ہوئے چادر کو نہیں پلٹایا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش کے لیے دعا کی تھی، دو حدیث میں ہم نے پڑھا، تو آپ نے چادر کو پلٹایا، یعنی دائیں کرنے والا بائیں سائڈ پہ کیا، بائیں والا دائیں سائڈ پہ کیا اور دعا کی۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بارش کی دعا کی لیکن چادر کو نہیں پلٹایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر پلٹانی ضروری نہیں ہے، وہ ایک ایسے علامتی عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حدیث ہے 972،
اور یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن انس بن مالک ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المال وجحد العیال، کہ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کس بات کی؟ کہ مال ہلاک ہو گئے اور بال بچوں کی مشقت اور بھوک اس نے شکایت کی۔ فدعا اللہ یستسقی، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے پر بارش برسائے۔ ولم یذکر انہ حول رداءہ، اور پھر راوی نے یہ بیان نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پلٹایا ہو۔ ولا استقبل القبلۃ، اور نہ یہ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ قبلے کی طرف کیا تھا۔ مطلب یہ کہ دعا تو آپ نے کی، لیکن اس وقت نہ آپ نے نماز باجماعت پڑھی، نہ اس وقت خطبہ تھا، اور نہ ہی چادر کو پلٹایا، اور نہ قبلے کی طرف منہ کیا۔ جس حال میں آپ کھڑے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ استسقاء کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، ان کے بغیر بھی اگر کوئی شخص صرف دعا کرے تو اس کو بھی استسقاء کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اگلا باب جو ہے اذا استشفعوا الی الامام لهم لم یردہم، کہ جب لوگ امام سے دعا کی سفارش کریں تو امام ان کا مطالبہ رد نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں حدیث ہوئی ہے، اب اس میں سے اگلا مسئلہ انہوں نے نکالا ہے کہ لوگ آ کے امام سے دعا کی سفارش کر رہے ہیں، تو امام آگے سے یہ نہیں کہ جی میں دعا نہیں کر سکتا، میں تو خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں اور اس وقت یہ دعا نہیں کی جا سکتی، بلکہ امام سے اگر سفارش کی جائے تو امام جو ہے اس دعا کو کرے اور ان کی جو سفارش ہے یا ان کی جو درخواست ہے اس کو قبول کرے۔ عن انس بن مالک انہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہلکت المواشی وتقطعت السبل فادعوا اللہ، تو وہی والی باتیں ہیں ساری کہ مواشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، تو اللہ سے دعا کریں۔ فدعا اللہ، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ تحدمت البیوت وتقطعت السبل وحلقت المواشی، گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے، مواشی ہلاک ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علی ظہور الجبال والاکام والبطون والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ وہی پہاڑوں پر اور وادیوں پر اور درختوں پر جا کے بارش برسا۔ پنجابت عن المدینہ جیاب الصوب، تو کہتے ہیں جس طرح کپڑا پھٹتا ہے اس طرح مدینہ کے اوپر سے بادل پھٹ گئے، چھٹ گئے، اور مدینہ جو تھا وہ صاف ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ وہی حدیث ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ امام سے اگر سفارش کی جائے تو امام اس سفارش کو قبول کرے اور لوگوں کے لیے دعا کرے۔ تو دیکھیں گے یہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اور اس سے اب تک جو ابواب امام بخاری نے لگائے ہیں، ایک کفار جب قحط میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد لوگوں نے امام سے بارش کے لیے عرض کیا، مطلب لوگ کہہ سکتے ہیں، جیسے آج ہم نے پڑھا نا کہ لوگ کہیں تو امام قبول کرے، لیکن پہلی حدیث شروع کی حدیث یہ تھی کہ لوگوں کو کہنا چاہیے۔ اور پھر بارش کے دعا کے دوران چادر پلٹانے کا بیان، ایک دو حدیث ہم نے اس پہ پڑھی۔ پھر یہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ بارشیں روکتا ہے، پھر جامع مسجد میں دعا کی جا سکتی ہے، قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر دعا کی جا سکتی ہے، ممبر پر دعا کی جا سکتی ہے، نماز جمعہ میں دعا کی جا سکتی ہے، راستے منقطع ہو جائیں تو بارش رکنے کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور چادر کو نہ پلٹایا جائے تب بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور آج جو ہم نے پڑھی کہ امام سے دعا کی سفارش کریں لوگ تو امام ان کا مطالبہ رد نہ کرے، یہ ایک دو ہی حدیث ہیں، مختلف تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، لیکن اس سے علماء نے اتنے زیادہ جو مسائل ہیں وہ نکالے، اور لوگوں کے لیے جس طرح فقہ کے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سارے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے، کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے لیے دین کے راستے کھلے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے دین کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔